تم نے دیکھا ہوگا بعض پرندے جو برسات کے موسم میں ہرے بھرے درختوں اور شگوفوں سے لدی ڈالیوں پر چہچہاتے نظر آتے ہیں، جاڑا شروع ہوتے ہی ایک گم ہو جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ انہیں اپنے جسم کو سردی سے بچانے کے لیے ملک کے ان میدانی حصوں میں جانا پڑتا ہے جہاں سردی کم ہوتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہی حال انسان کا تھا، جب وہ درندوں کی طرح ننگ تڑنگ پہاڑوں کے غاروں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہتا تھا اور جنگل کے پھل پھول کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ اپنا تن ڈھانپنا تو جانتا ہی نہ تھا، اس لیے جس طرح خوراک کی تلاش میں دوسرے جانداروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا، اسی طرح سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے اسے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا پڑتا تھا۔ بہت مدت تک انسان اپنے جنگلی پڑوسیوں ہی کی طرح خوراک اور بچاؤ کی جگہ کی تلاش میں یوں ہی مارا پھرتا رہا، مگر جب اس نے جنگلی درندوں کی زندگی ترک کر کے میدانوں میں آباد ہونا شروع کیا اور جنگل کے پھل پھول کی بجائے اسے اناج کی تلاش ہوئی، تو اسے اپنے بدن کو شدت کی گرمی اور کڑاکے کی سردی سے بچانے کے لیے تن ڈھانپنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ چونکہ شروع میں انسان کسی قسم کی محنت اٹھائے بغیر اپنی ضرورت کی سب چیزیں حاصل کر لیتا تھا، اس لیے پہلے جب اسے تن ڈھانپنے کا خیال ہوا تو درختوں کے پتوں اور چھال کے علاوہ اسے کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دی جس سے وہ اپنے بدن کو سردی کے اثر سے بچا سکے۔ انسان مدتوں درخت کے پتے اور چھال پہنتا رہا، لیکن اب جنگل کی سبزیوں اور گھاس پات سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے مچھلی اور دوسرے جانوروں کا شکار کرنا سیکھ لیا تھا، ان کا گوشت کھاتا اور ان کی کھال سے تن ڈھانپتا۔ جانوروں کی کھالیں جہاں شکل و صورت میں پتوں سے زیادہ دلکش تھیں، وہاں وہ زیادہ مضبوط اور گرم رکھنے میں گھاس پھوس اور پتوں سے کہیں بہتر تھیں۔ انسان نے دھیرے دھیرے درختوں کے پتوں اور چھال کو اتار پھینکا اور شکار کیے ہوئے جانوروں کی کھالیں پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ آج بھی برفانی ملکوں کے لوگ اپنے آپ کو بے پناہ سردی سے بچانے کے لیے رینڈیز، لومڑی، شیر اور چیتے کی کھالیں پہنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جنگلی پرندوں کو پکڑ کر ان کے نرم پر نوچ لیتے تھے اور ان سے بھی تن ڈھانپنے کی چیزیں تیار کرتے۔ افریقہ اور امریکہ کے جنگلوں میں تو آج کل بھی ہزاروں ایسے وحشی نظر آتے ہیں جو تن پر جانوروں کی کھالیں اور سر پر پرندوں کے پروں کی بنی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، اب انسان نے زمین میں ہل چلا کر اور بیج بو کر اناج پیدا کرنے کے طور طریقے معلوم کر لیے، اور اس نے روئی کا پودا بھی دریافت کر لیا۔ روئی کو کاٹ کر سوت بنایا گیا اور سوت سے جولاہے نے کپڑا بن دیا۔ ابتدا میں تو سخت محنت کرنے کے بعد ہاتھ سے کہیں اتنا سوت تیار کیا جاتا تھا جس سے گز بھر کپڑا بنا جا سکے، لیکن بعد میں جب انسان نے اپنی ضرورت کے لیے کلہاڑی اور تیشے جیسے اوزار بنا لیے تو سوت کاٹنے کے لیے چرخہ جیسی سادہ کل بھی بنا ڈالی اور اس کے ساتھ ہی کھڈی بھی بنائی جس پر جو لاہے کپڑے بنتے تھے۔ موجودہ زمانے میں کپڑے کی ملوں میں سوت کاٹنے اور کپڑا بننے کی جو بڑی بڑی مشینیں کام کرتی ہیں، وہ اسی پرانے چرخے اور کھڈی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد انسان نے سوچا کہ جس طرح روئی کاٹ کر سوت تیار کیا جاتا ہے، ایسے ہی جانوروں کی اون کو بھی کاٹ کر دھاگا تیار کرنا چاہیے۔ اس نے جانوروں کے جسم سے اون اتار کر اور کاٹ کر ایسے عمدہ اور گرم کپڑے بنائے جو کڑاکے کی سردی میں بھی جسم کو گرم رکھتے۔ ہوتے ہوتے دنیا میں جا بجا بھیڑوں اور اسی قسم کے دوسرے اون دار جانوروں کے پالنے کا رواج عام ہو گیا اور لوگ ان سے اون حاصل کر کے گرم کپڑے بنانے لگے۔ پہلے چین والوں نے یہ بات دریافت کی کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ریشم پیدا کرتا ہے، اور لوگوں نے اس کیڑے سے ریشم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے باغ بنوائے جہاں ان کیڑوں کو پالا جاتا تھا۔ ان سے ریشم حاصل کر کے انسان نے کپڑا بنانا سیکھا۔ ریشمی لباس دوسرے لباس سے کہیں زیادہ ملائم اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انسان نے لباس تن ڈھانپنے کے خیال سے نہیں پہنا تھا، بلکہ اس سے انسان کا مقصد موسم کی تبدیلیوں میں پیدا ہونے والے اثرات سے بدن کو بچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لباس کی وضاحت کا دار و مدار کسی ملک کی خاص آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ جب دنیا کے لوگوں میں میل جول بڑھ گیا تو بول چال اور رہنے سہنے کے طور طریقوں کی طرح ایک ملک کے لباس اور وضاحت کا اثر دوسرے ملک پر بھی پڑا۔ اب لوگ پوشاک کو نہ صرف تن ڈھانپنے بلکہ سجاوٹ کے لیے بھی پہنتے ہیں۔
ہوتے ہوتے لباس دنیا بھر کے ملکوں میں اپنا اپنا قومی نشان بن گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں یورپ والوں کا لباس ایک سا ہی نظر آتا ہے، لیکن ہر ملک کے لباس میں وضاحت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مشرق میں چین، جاپان، تبت اور کابل ہی کے باشندوں میں نمایاں فرق نہیں، بلکہ پاکستان کے لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں کے خاص لباس ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔